بزرگان محترم، ایک صاحب نے ایک مسئلہ معلوم کیا جس کا تعلق ہم سب سے بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں بھی اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے، لہذا یہ چاہا کہ اس کو اس مجلس میں بھی ڈسکس کیا جائے۔ جن صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا وہ بھی اس مجلس میں موجود ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا انہوں نے کہ اب یہ ونٹر کے دن ونٹر شروع ہوگا تو دن کیسا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا اور رات بڑی ہو جائے گی۔ تو لندن سے کسی کو جانا ہے، مان لیجئے مانچسٹر جانا ہے، بلیک بن جانا ہے، بولٹن جانا ہے، باٹلی ڈیوزبری جانا ہے، راستے میں نماز کا وقت ہوگا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا تو پھر مغرب تو فٹافٹ ہے، اور ویکینڈ ہو تو عشاء بھی۔ تو اب سروس پہ لوگ چلے جاتے ہیں جو نمازی ہیں مسلمان، تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے تو ہے، نماز کا خیال کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ایک بات کا خیال نہیں کرتے کہ سروس پہ یا کوئی اور جگہ بھی ہے تو جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو گزرگاہ ہے، عام گزرگاہ، وہیں پہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتی۔ تو کیا سروس پہ یا کوئی اور عام گزرگاہ ہو، وہاں پر جہاں میرا آپ کا کسی مومن مسلمان کا جی چاہا وہیں پہ نماز شروع کر دینی چاہیے؟ دین اس تعلق سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ڈسکس کریں گے۔ تو آج وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن مسئلہ اخیر میں بیان کریں گے، پہلے اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا فلسفہ کیا ہے، تو وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ صرف ایک نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا خیال ہر جگہ رکھنا ہے، یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے۔ میں یہ مسئلہ بیان کروں گا تو صرف ایک مسئلہ ہو جائے گا، اور ہم پورا اسلام کا فلسفہ سمجھیں گے تو یہ مجھے اور آپ کو ہر جگہ فائدہ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی ہے، اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خطبات، اصلاحی خطبات کے نام سے چھپے ہیں، یہ مولوی حماد جانتے ہیں۔ 20 سے زائد جلدوں میں یہ خطبات آ چکے ہیں۔ جلد نمبر 8، والیوم نمبر 8، صفحہ نمبر بہت آسان ہے، جیسے یہاں مکانات کے نمبر ہوتے ہیں، انڈیا میں شاید مجھے اور آپ کو اپنے خود کے مکان کا بھی نمبر معلوم نہ ہے نا، وہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارے مکان کا نمبر کیا ہے، اور یہاں مکان کا نمبر معلوم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر معلوم بھی ہے تو یاد رکھنا مشکل، کسی نے بولا تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے، وہ فون میں رکھنا پڑتا ہے۔ جب سے یہ فون آیا انسان کی میموری کمزور ہو گئی، اب آدمی دماغ میں نہیں اتارتا باتوں کو دل پہ نہیں لیتا، سب کچھ اس میں جمع کرتا ہے، سب کچھ اس میں لکھتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، ہم سب کو پتہ ہے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، آمین کہہ دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے حجت اللہ کا درس رکھا گیا تھا اوپر فرسٹ فلور پر، حجت اللہ کا۔ اچھا، اب جب درس رکھا
تو منتظمین نے یہ اعلان کیا کہ صرف علماء اس میں شرکت کر سکتے ہیں، غیر علماء نہیں۔ فاروق بھائی صحیح ہے نا؟ ہاں، حضرت کو پتہ چلا، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ اس میں صرف علماء شرکت کر سکتے ہیں، غیر علماء نہیں۔ حضرت نے فرمایا مولوی کو کون سا سرخاب کا پل لگا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کا مزاج ہے سعد اللہ صاحب؟ ہاں، آج آپ کی گاڑی گیئر میں ہے، آپ کی آنکھیں دکھا رہی ہے، حسن بھائی نہیں ملے آج؟ ہاں اچھا ایک حسن بھائی نا پچھاڑی بیجا حسن بھائی آج ہنٹائلا ہیں، یہ حسن بھائی تو وہ نہیں دکھتے۔ کل آپ کو یاد کیا تھا حسن بھائی، آپ کے والد کو یاد کیا تھا، آپ نہیں تھے، انشاءاللہ اور بھی یاد کریں گے۔ میں نے سوچا ہفتے میں ایک دن رکھیں گے۔ کل آیا تھا نا وہ بنی اسرائیل والا، کہ ایک ہی ٹاپک ہو، روز اپنا گھر والی کڑی کھچڑی نہ دے تو ہیں تمہیں کیوں، میں تو نہیں، میں گر جاؤں سے بنے مدو نہیں ہوئے۔ تو بہرحال میں نے بھی سوچا ایک ہی ٹاپک، تو پھر آپ بھی، اس لیے ہم آپ کے لیے الگ الگ ویرائٹیز رکھتے ہیں۔ منڈے کو کچھ اور ہیں، منڈے کو جو آپ کا من کرے ہیں، ٹیوزڈے کو کچھ اور، وینسڈے کو کچھ اور اگر تھرسڈے کو ہو تو کچھ اور۔ ہاں، تھرسڈے کو ہر مرتبہ نہیں ہوتا، کیوں؟ تھرسڈے مولویوں کی انٹرنیشنل چھٹی کا دن ہے، یعنی طلبہ جہاں پڑھتے ہیں مدرسے میں۔ تو خیر بہرحال، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کرتے رہیں گے، یار زندہ صحبت باقی ہیں۔ ہاں انشاءاللہ آتی رہے گی بات۔ تو ایک ہی ٹاپک پر تو آدمی اگتا جاتا ہے۔ પછી ધીરે ને કોઈ અબુ સમજ ચાચાને કહે કે બાજી તમે મોટી ઉંમરના છો, હવે ઇમામ સાહેબને સમજાવો નહીં યાર, હવે બહુ થયું યાર, હે 8-10 દિવસથી એક જ વસ્તુ લઈને બેઠા છે એમ કે હે। تو خیر بہرحال اس لیے ہم بھی مزاج سے واقف ہے، تو الگ الگ آپ کو ذرا خیر بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے، آنے دو سب کو، آنے دو۔ پھر سب کو بلایا۔ تو اس وقت ہمارے گاؤں کے مفتی صاحب ہے، آپ میں سے بھی بہت سے حضرات جانتے ہیں، یہ ساتھ بھی جانتا ہے، مفتی رشید احمد بھائی میاں کتھرادہ المعروف بھی بھائی میاں، وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ حضرت مفتی صاحب کا حجت اللہ کا درس ہے، آپ کو شرکت کرنا ہے؟ بالکل خوشی سے۔ اتفاق سے اس دن میں فون لانا بھول گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اور ایسے ہی وقت ہوتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ اب امامت کے لیے روزانہ آئے، فون ہے ساتھ میں، اتفاق ایسا ہو جائے گا راستے میں کوئی بات پیش آئی اور فون بھول گئے۔ اب شیطان کمیٹی والوں کو بھی بدگمانی میں ڈالتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے روز مولوی نے امام صاحب ان کے فون نہیں بھولے، نے آج بھول ہی گیا۔ میں کہ ہاں آج بھول ہی گیا، میں بھول ہی گیا ہوں کروانا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ نورانی بھائی کے فون پہ فون آ رہے تھے، کون سا دن تھا؟ فرائیڈے لاسٹ۔ اب میں نے نماز پڑھی عشاء کی، تو فون جیب میں رکھا تھا، میں نے جیب میں رکھا، سائلنٹ پر تھا، بھول گیا۔ گھر میں گیا، دعوت تھی ایک صاحب کی، انڈیا سے آئے ہیں، تو میرے گھر دعوت تھی، تو کھانے کے لیے ہم گئے، تو میں نے وہ ٹانگ دیا اس پہ فون۔ اب وہ مہمان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ فون جیب میں ہے کہ نہیں، ضرورت نہیں آئی۔ اس مہمان کا فون آیا، تو میں نے سوچا کہ نا مارو فون کہیں کیوں ہے، تو تب میرے دماغ میں آیا تو کہ بھائی نہیں ہے، تو میں نے سوچا ہاں کوٹ میں فون ہے۔ تو ویسے تو میں جیب میں رکھتا ہوں، کوٹ میں نہیں رکھتا، اس لیے کبھی آپ ڈھونڈنا مت میرے کوٹ میں۔ وہ تو نماز کے بعد پھر وہ بیٹھتے ہیں ڈرائیونگ کے لیے، تو ذرا یہ ہوتی ہے، پھر کوٹ میں جو ہے وہ رکھا۔ تو پھر میں اٹھا، میں نے کہا فون لوں، میں نے کسی کا فون تو نہیں ہے، دیکھوں 2-3 گھنٹے ہو گئے، تو بڑے میاں کا فون تھا ہے۔ پھر میں نے ان کو فون کیا، ان کا کام تھا، ہو جاتا ہے ایسا ہے، انسان ہے۔ میاں بیوی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کا، کبھی بیوی کو ضرورت پیش آ گئی، ہسبینڈ فون سائلنٹ پہ بھول گیا یا گاڑی میں بھول گیا، طرح طرح کے خیالات، اور گھر آنے کے ساتھ جھگڑا شروع ہیں۔ یہ مثال اب اس سمجھ اچھا ٹھیک رہے گی بیوی اور ہسبینڈ والی، باقی ہسبینڈ کرے بیوی نہ اٹھائے کوئی بات نہیں ہے، اس ملک میں کوئی بات نہیں، میرے خیال سے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے وہ ایک صاحب کہتے تھے کہ ایک دن بیوی کی غلطی تھی، تو میاں بیوی میں کچھ تو میں انبن ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد بیوی کہنے لگی کہ جو
જે થઈ ગયું તે ભૂલી જાઓ, હવે તમે મને સોરી કહી દો, હું માની જવા. نہیں سمجھے؟ ارے غلطی اس کی تھی ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی ہے کہ چلو آپ مجھے سوری کہہ دو امتیاز بھائی، میں کیا کروں گا، میں مان جاؤں گی کہ آپ مجھے جو ہے وہ سوری کہہ دو. تو ویسی بات ہے، دونوں طرف سے ہمیں سوری کہنے کی. بہرحال تو انسان ہے، ایسا ہو جاتا ہے. تو حجت اللہ کا درس تھا، تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت میں فون بھول گیا، ورنہ بیان ریکارڈ کر لیتے ہم، اور میں آپ کے اس پہ واٹس ایپ کے توسط سے بھیج دیتا، آپ کو بھی کام آتا. تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. میں اس پہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ فون آئے ہیں ہماری میموری بھی کمزور ہو گئی، اور دل پہ ہم نے جو باتیں لینی چاہیے، لکھنی چاہیے، پہلے میں اس میں مبتلا ہوں، اللہ میری بھی حفاظت کرے، ہم سب کی ہم نے دل پہ لینا چھوڑ دیا. بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا اس وقت، مفتی صاحب نے مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا جب سے یہ فون میں ریکارڈنگ کا مسئلہ آیا ہے، لوگ اب فون میں ہی ریکارڈنگ کرتے ہیں، دل و دماغ میں ریکارڈ کرنا بند کر دیا ہے. کتنی اہم بات کہی ہے، دل و دماغ میں اس کو محفوظ رکھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے، اور سارا بوجھ کس پہ ڈال دیا ہے، اس پہ ڈال دیا ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، فجر کی نماز کے بعد حضرت چہل قدمی کرتے تھے، پیدل چلتے تھے. کیا کرتے تھے؟ چہل قدمی، پیدل جو ہیں وہ حضرت جاتے تھے. اور حضرت کی عادت تھی روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ ہاں، وہ ڈھابل والی منزل نہیں. میں نے کہا ڈھابل والے کی بھی کرامت کم نہیں. بمبئی والوں نے حاجی علی درگاہ سمندر میں بنائی، ڈھابل والوں نے منزل کو تالاب میں بنایا. حسن بھائی دیکھیے نا، وہ منزل انہوں نے تالاب میں بنائی ہے. تو میں نے کہا ڈھابل والے بھی کم نہیں ہے بھائی کہ تالاب میں منزل بنائی، نام بھی اس کا منزل. میں نے کہا یہ کوئی منزل ہے؟ ارے مرواؤ گے اندر پانی میں. تو قرآن کریم کی منزل 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا. اگر روزانہ آدمی ایک منزل پڑھے تو کتنے دن میں؟ 7 دن میں. اس کو یاد رکھنے کے لیے علماء نے لکھا فمی بشوقن. کیا جملہ؟ فمی بشوقن. فا سورہ فاتحہ سے، میم تو جو سورت میم سے شروع ہوتی ہے تو گویا پہلی منزل وہاں پوری ہوگی. میم سے کون سی سورت پہلے آئے گی؟ مائدہ. ہاں وہ نہیں، جو پہلے کہاں تھی، یہ وائٹ چیپل بیکٹن، کیا نام ہے، ہاں وہاں ہوٹل تھی نا مائدہ. ہاں وہ بند ہو گئے، آپ کھانے نہیں جاتے. مائدہ کا معنی دسترخوان، وہ جاوید بھائی کے گاؤں کے تھے شاید. ہاں تو اسی طرح سے میم سے پھر یا با شین، تو ایک منزل سے قرآن کریم آرام سے ختم ہو جائے گا. اگر ہم غیر رمضان میں نہیں تو یہ معمول بناؤ، اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق دے کہ رمضان میں روزانہ ایک منزل پڑھیں گے. ہاں یہ معمول بناؤ تو ہمارے کتنے قرآن آسانی سے پورے ہو جائیں گے؟ 4 تو آرام سے ہو جائیں گے، ہے نا. اور ایک تراویح میں ختم ہوگا تو کتنے ہو گئے؟ 5 قرآن ماشاءاللہ آرام سے ہو گئے. تو کیا کرو، منزل پڑھو، منزل. ہاں تو 7 دن میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا. فمی بشوقین کتنے لیٹر ہے؟ فا، میم، یا، با، شین، واو اور بڑا قاف، 7 ہوئے نا. تو روزانہ کی ایک منزل، تو آرام سے قرآن کریم. صحابہ کرام کی یہی ترتیب تھی. کہتے ہیں کہ صحابہ کی کیا تھی؟ عام طور پر یہی ترتیب تھی کہ ایک ایک منزل پڑھتے تھے. ہاں کچھ صحابہ زیادہ بھی پڑھتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں تو خیر بہرحال حضرت تھانوی کیا کرتے تھے؟ روزانہ فجر کے بعد چہل قدمی کرتے تھے، اور چلے جا رہے حضرت کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آدھی منزل میں نے یہاں پڑھ لی تو وہاں سے گاڑی واپس ریٹرن ہو گئے. تو سیدھے منزل، اپنی منزل سے چلے منزل کی طرف، منزل پڑھتے ہوئے، اور واپس منزل پہ آ گئے، منزل ختم ہو گئی. یہ ویسا ہی ہوا نا، جاوید بھائی بچپن میں سکھاتے تھے، કાકા એ કાકીને કહ્યું કે કાચના કાળા કબાટમાંથી કાંદો કાઢીને કાઢ. تو خیر سب ک جو ہے وہ آیا نے، دادا ہے دادی نے، ہاں چاچا ہے چاچی نے، بھولی گیا سالا پاؤنڈ کمائی نے. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ ایک منزل، چودھری صاحب وہ پڑھتے تھے ایک منزل.
پھر بھول گیا میں حضرت ہاں تو میں نے کہا وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ فون میں ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، دل و دماغ میں ریکارڈ کرنا، محفوظ کرنا بند کر دیا۔ حضرت تھانوی بھی فرماتے تھے کہ میں منزل پڑھنے کے لیے چلتا ہوں، جا رہے ہیں، اور آپ نے انڈیا کے اندر اسماعیل بھائی دیکھا ہوگا جو مستری ہوتے، دیکھیے اردو والا مستری الگ ہے اور گجراتی والا مستری الگ۔ اشرف بھائی کو پوچھئے، اشرف بھائی اردو میں مستری کس کو بولتے ہیں، کیا کام کرتا ہے وہ؟ کیا بناتا ہے؟ تمہیں اور مجھے بناتا ہے؟ ہاں، مکان بناتا ہے۔ دیکھیے اردو والا۔ اور ذاکر بھائی ہم گجراتی میں مستری کس کو بولتے ہیں، کیا بناتا ہے؟ ہاں کہ بڑھئی کو کس کو بولتے ہیں؟ ستھار۔ کس کو بولتے ہیں؟ ستھار، ہتھار ہے۔ ہاں تو اس کو بنتے ہیں کہ وہ کرسی بنائی، کباڈ بنایا ہے، بیڈ جو ہے وہ بنایا، تو اس کو بولتے ہیں۔ تو وہ دونوں میں مستری وہ الگ ہے۔ وہ مستری لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی عادت تھی کہ وہ یہاں کان پہ کیا رکھتے تھے؟ پینسل رکھتے تھے۔ دیکھا ہے نا آپ؟ کان پہ پینسل رکھتے تھے۔ جیسے انڈیا میں یہاں تو نہیں رکھتے، چونکہ یہاں کے اب انڈیا والے بھی مہذب ہو گئے ہیں، ہاں ویسٹرن کنٹری میں آئے ماڈرن۔ تو باقی جن کو بیڑی سگریٹ کی عادت تھی وہاں حسن بھائی آپ کے گروپ والے ہیں، تو کچھ جیب میں رکھتے تھے اور کچھ بار بار نکالنے کی، تو کیا ہے وہ پیکٹ تو 30 نمبر یا ٹیلی فون بہت پہلے سے ہیں، وہ ٹیلی فون بیڑی بھی ہوتی تھی نا، ہاں، اور شکاری بھی۔ تو میں نے کہا شکاری، دکان والا کہتا ہے میں نے تیرا شکار کر لیا، تو وہ یہاں رکھتے تھے بیڑی اور سگریٹ۔ تو اسی طرح وہ حضرت تھانوی کی بھی عادت تھی۔ دیکھیں علم سے کتنی محبت، اور دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنا۔ اللہ اکبر۔ آگے جملہ سننا کہ کیوں ایسا کرتے تھے۔ حضرت چلے جا رہے، پیدل چلے جا رہے، یہاں کیا رکھی ہے؟ پینسل رکھ چھوڑیے، جیب میں پیپر رکھے، کاغذ، کوئی علمی بات یاد آئی تو فوراً کاغذ نکال کر کیا کرتے تھے؟ اس کو لکھ لیتے تھے۔ اس کو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ یہ جب چہل قدمی کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، تو آپ یہاں پینسل کیوں رکھتے ہیں، ساتھ میں کاغذ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا وہ دل میں ایک علمی بات آتی ہے تو اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ ایسا ہوتا ہے آدمی سے کہ کوئی اچھی بات یاد آئی اور آدمی نے اس طرف توجہ نہیں دی تو کیا ہوتا ہے شبی جب بھول جاتا ہے آدمی۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ علمی بات بھول نہ جاؤں الیاس بھائی، کہ میں یہ رکھتا ہوں کہ اسے لکھ لوں۔ دوسرا کہ اگر یہ نہیں رکھوں گا، علمی بات آئی تو دل اسی میں اٹکا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دل کو جیسے فارغ کرنا چاہیے فارغ نہیں رہے گا، دل میں وہ بات جو ہے وہ اٹکی رہے گی۔ اس لیے میں نے کیا کرتا ہوں، اس کے اندر وہ میں لکھ لیتا ہوں، اس لیے اس کو فارغ رکھو۔ ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ریکارڈنگ پہ رکھ دیا ہے، کیوں کہ اس کو سنیں گے، پھر چاہے عمر نوح مل جائے اس کے سننے کی عارف بھائی نوبت نہیں آتی۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ سنیں گے پھر سننے کی نوبت نہیں آتی۔ ہاں جو اشرف بھائی کی طرح تنہا رہتا ہو وہ سن سکتا ہے، جو ہماری طرح ہی قدر آ قدر ہیں، جو جس کے ہے تو پھر وہ کرنے نہیں دیتے کسی چیز کی قدر، اور خود نہیں کرتے وہ ہماری قدر، یہاں تک کہ پہنچ جاتے ہم قبر ہیں اور نہیں لیتے کبھی آ کے خبر۔ تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہے، تو اس لیے اس کا نقصان بھی ہے۔ لوگوں نے دل پہ لینا کیا ہے، چھوڑ دیا، دماغ میں محفوظ رکھنا چھوڑ دیا ہے، سارا بوجھ کس پہ ڈال دیا ہے، ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کس میں رکھا ہے، ان کی والیوم نمبر 8 صفحہ نمبر، اس پہ سے بات چلی کہ وہ مکان کا نمبر یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ عبدالصمد چچا کے گھر جیسا نمبر ہونا چاہیے، ہیں عبدالصمد چچا کے گھر کا نمبر نورانی بھائی بہت اچھا، 1 2 3، کوئی بھولے ہی نہیں ہیں، عبدالصمد چچا بھولے، کوئی نہیں بھولے، بھولنا چاہے تو ابھی نہیں بھولے کہ 1 2 3، ہاں ایسا نمبر کتنا آسان ہے۔ تو صفحہ نمبر ہے اصلاحی خطبات والیوم نمبر 8 111،
کتنا آسان. سعد اللہ صاحب آسان ہے کہ نہیں؟ والیوم نمبر 8 اصلاحی خطبات، صفحہ نمبر عطاء الرحمان صاحب. ہاں ہم لوگوں کو یہ 3 1 1 1 یاد رکھنے کا، ہماری اولاد 9 9 9 یاد رکھتے. ہاں کبھی اس کے پاس فون ہوتا ہے غلطی سے بھی 9 دباتا ہے تو ماں باپ کا جگر دل اوپر آ جاتا ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے. تو خیر بہرحال میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، وہ لکھتا رہتا ہوں، کچھ شوق ہے لکھنے کا. تو میں لکھوں ایک وقت کہ એમ તો યુકેની જિંદગી ફાઇન છે, એમ તો યુકેની જિંદગી ફાઇન છે, પણ બીક ત્યારે લાગે જ્યારે છોકરા ડાયલ કરે 999 છે. تو بہرحال اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہی مسئلہ لکھا جو مجھ سے پوچھا گیا. چلو پہلے جواب دے دیتا ہوں ورنہ پھر رہ جائے گا. ویسے ہی ہمارا وقت اب زیادہ نہیں رہا ہے تو یاد رکھ کے لے جاؤ، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. جو مسئلہ پوچھا اس کا جواب، اور میں چاہتا ہوں کہ ہو بہو حضرت کے الفاظ میں سناؤں، ورنہ میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا تو کوئی میرا لفظ جو ہے اس میں آ جائے گا، کمی بیشی ہو جائے گی. تو جلدی سے پھر اس مسئلے کا یاد رکھو. کتاب کا نام کیا؟ اصلاحی خطبات، صفحہ نمبر والیوم نمبر 8 نہیں 8 والیوم نمبر 8 صفحہ نمبر 111 اس پہ حضرت نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. سنو، اس کا تعلق مسجد سے ہے، یہ پھر سمجھنے کی چیز ہے. حضرت یہ مسئلہ مسجد کے لیے بیان کر رہے ہیں. جب مسجد کے لیے یہ مسئلہ ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ باہر کے لیے سروس اسٹیشن، ٹرین اسٹیشن، ہوائی اڈا اور بس اسٹیشن، حسن بھائی یہ جتنے بھی ہے تو وہاں آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پھر اس مسئلے کی نوعیت اور زیادہ سنگین ہو جائے گی اور زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا. یہ حضرت مسجد کے لیے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے نمازیوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم. ہماری مسجد میں بھی یہ ہوتا ہے، یہ عمل جو آپ سنیں گے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ایسا. سنو پہلے وہ مسئلہ، پھر ذرا میں کچھ تشریح کرتا ہوں. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اصلاحی خطبات والیوم نمبر 8 صفحہ نمبر 111 اس پہ حضرت نے فرمایا، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، جائز نہیں ہے. آگے آئے گا مزید کا ذکر، پھر سنو. ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، جائز نہیں ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں، بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے. پوری مسجد خالی پڑی ہے، دیکھیے مسجد کا ذکر ہے، پوری مسجد خالی پڑی ہے مگر پچھلی صف میں جا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت باندھ لی. عطاء الرحمان صاحب کیا فرمایا ہے کہ بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، پوری مسجد خالی پڑی ہے. دیکھیے پوری مسجد خالی پڑی کا مطلب ہی نہیں کہ کوئی نہیں، یعنی اکا دکا آدمی ہو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خالی. لکیر کے فقیر نورانی بھائی مت بننا، سمجھ آیا نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آدمی جو ہے وہ اکیلا ہو، سمجھ آیا؟ ارے بھائی تم نورانی بھائی کو کیوں دیکھتے لکیر کے فقیر میں؟ عارف بھائی لکیر کے فقیر مت بننا، ورنہ کہیں گے نورانی بھائی تم نے کے لو. ایسا نہیں ہے بھائی، سب کے لیے. اچھا وہ میں اسی پہ آنے والا تھا. یہی ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں اسی پہ آنے والا تھا. حضرت کی بات ختم ہوتی پھر میں اپنے یہاں کی بات کرنے والا تھا. آپ کی بات صحیح ہے، اس پہ آئیں گے.
بعض لوگ اس کا بالکل، میں یہ فبی آلاء ربکما تکذبان کی طرح دوہرا رہا ہوں، بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، پوری مسجد خالی پڑی ہے مگر پچھلی صف میں جا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت باندھ لی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے سے لمبا چکر کاٹ کر جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے سے لمبا چکر کاٹ کر جائے یا نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے۔ ہاں ہوگا، بالکل وہ آئے گی بات، دیکھا کیا کہا، پھر سنو، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے سے لمبا چکر کاٹ کر جائے یا نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے، جو ابھی عبدالصمد چچا نے فرمایا وہی، کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز نہیں، دونوں گنہگار ہوں گے، دونوں، گزرنے والا بھی گنہگار اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی گنہگار۔ کیوں؟ وہ سبب بنا ہے، اور ہو سکتا ہے، یہاں تو نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ گزرنے والے کو گناہ نہ ہو، بعض مرتبہ سخت پیشاب کا تقاضا ہے، کوئی سخت ضرورت پیش ہے، کیا کرے اب آدمی، تو اس کو پھر گزرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ گنہگار ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ سمجھو، کیا بیان کیا وہ سمجھو۔ ہماری عادت ہے سنت پڑھنے کی، ہم دیکھیں، ہم الحمدللہ جذبہ ہمارا اچھا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، کہ ہم نے وہ حدیث پاک کا مفہوم سن رکھا ہوتا ہے، قرآن کریم کا مفہوم سن رکھا ہوتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں فقہا نے جو بیان کیا وہ بات، لیکن وہ ادھوری ہم نے سمجھ رکھی ہوتی ہے، یا سنی پوری ہے لیکن سمجھ ہماری کیا ہے، آدھی ہے، ادھوری ہے، ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نماز کے وضو کے مسائل ایسے ہیں الیاس بھائی کہ بچپن سے سیکھے ہیں 55 تک، پھر آدمی اس کو نہیں سیکھتا، بلکہ کوئی سکھائے بھی تو اللہ ہوں ہم جلا شاہ مولوی آپ نے એમ કે આપણને કે વઝુ નમાઝના મસલા નહીં આવડે એમ કે નલ્લેથી મક્તબથી આવ્યા એમ કે એને કે સમજ પડે કે નહીં, હું સમજવું આપણને, મેં કે તમને તો બહુ મોટા અલ્લાહમાં સમજે યાર ہیں۔ اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو اپنا وضو بتایا کرتے۔ چلو اب کیا کہو گے تم، صحابہ صحیح احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، کہ وہ ایک دوسرے سے اپنا وضو چیک کراتے تھے۔ کیا کراتے تھے؟ اپنا وضو چیک کرا رہے ہیں فاروق بھائی کہ میرا وضو صحیح ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں تو غلط کر رہے ہیں، اگر صحیح بتائے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، شاعر کہتا ہے ذاکر بھائی، ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں۔ اتنی ہمت کہ مجھے سمجھائے ہیں، تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، وہ تو ابھی میرے ذہن میں سعد اللہ صاحب نہیں ہے، مفہوم ذہن میں ہے عارف بھائی۔ حضرت نے فرمایا اب دور ایسا ہے کہ حق بات مت کہو، یا تو حق بات کے اب کیا ہے، بس دیکھتے رہو، یا تو صبر یا پھر قبر۔ ایک ہی وزن ہے، یہ اکبر نے شعر میں کہا ہے، یا تو صبر یا پھر قبر۔ خبر دو معنی میں، آپ نے صحیح بات کہہ دی اور کسی نے دل پہ لے لیا کہ تو منج کے تو اب وہ آپ کی برائی کرے، یعنی آپ کی قبر دنیا میں زندہ آپ کی قبر بنا دے گا۔ لیکن کوئی بات نہیں، کہنے والے کہتے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی۔ شاعر مشرق کہتے ہیں، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ کیا کہا؟ روباہی، کہ ٹو فیس والا۔ آج اللہ بچائے ہم سب میں منافقت بھری ہے، عملاً ہم ٹو فیسز لوگ ہیں۔
જાવેદ હાથે મેં મળ્યા તો એના તો બહુ સારી વાત કરા, એનાથી હઈટો એટલે ખતમ ہے اب اس کی برائی. یا پھر میں ان کے ساتھ ان کے منہ پہ کچھ اور ہوں اور اس کے منہ پہ جو ہے وہ کچھ اور ہوں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ مرولی کی ساری شوگر فیکٹری اس کے گلے میں آ گئی. یہ حضرت فرماتے تھے. حسن بھائی مرولی میں شوگر فیکٹری تھی نا, وہ بند ہو گئی تو کہاں ساری شوگر فیکٹری امتیاز بھائی کہاں آ گئی؟ ارے بولو گلے میں آ گئی. اور جہاں دور ہوئے کہ پتنگ پکڑ لو گڑو کا پہ صاحب منافقت بھری پڑی. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک خوش رہے, یہ منافقت ہے. دیکھیے دنیا میں ناخوش ہوں گے گھبراؤ مت, حق بات کہو گے ناخوش ہوں گے. انبیاء کا مشن ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. انبیاء حق بات کہنا شروع کرتے دو فریق ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ توڑ نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی وہ بات بھی صحیح ہے, میرا گزشتہ جمعہ کا بیان کہ نبی اسی لیے آئے, لیکن حق بات کہنے میں پھر اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. یاد رکھنا اس میں بھی پھر مس انڈرسٹینڈنگ, لوگ اس کو بھی پھر غلط سمجھتے ہیں. جیسے یہ ہم نے غلط سمجھ رکھا ہے دین بہت آسان ہے. حدیث ہے الدین یسر, دین آسان ہے. اب ساری باتیں اس حدیث پہ لوگ فٹ کرتے ہیں کہ جو کہیں سے ثابت ہے ہی نہیں, جو جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے. امین بھائی وہ بھی حدیث کا کیا بنا دیا ذریعہ, اس کو سہارا, اس کا سپورٹ لیا اور سب اس کی پشت میں جائز 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 جائز. تو بھئی توڑ پیدا ہو کوئی بات نہیں, توڑ پیدا ہوگا تو ہے. نبی کے گھر میں کیا ہو گیا, خود سگے چچا کیا ہو گئے, خلاف ہو گئے. خاندان کیا ہو گیا, خلاف ہو گیا. ہونے دو. ہم لوگ کہتے کہ ہماری عزت نہیں رہے گی, کوئی بات نہیں. شاعر کہتا ہے اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے سلیم, اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے سلیم, عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. مفتی صحیح صاحب کو نہیں دیکھا, کچھ پڑھی نہیں تھی. کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو, بڑے میاں کو حق بات کہنی سو کہنی. فاروق بھائی સમજાય ને થાય કા બાજી યાર તો ચાંદનો મસલો ન છેરો, પણ એ નહીં માને. હે ફારૂક ભાઈ ખરું કે نہیں مانے ہوں کو ختم. وہ ایک مزاج بنا ہوا ہے حق بات کہنے کا. آپ جتنا اس کو سمجھاؤ, بلکہ میں تو کیوں سمجھانے کا نہیں, سمجھانے جائیں گے نہیں کہتا ہوگا تو بھی کہے گا. دیکھنا آپ ویسے وہ چپ رہیں گے لیکن آپ کہنے جائیں گے وہ کہے گا. جاہد بھائی کہ مول صاحب تمہیں بھی ایک کوالٹی میں آوے. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبا ہی. اقبال کہہ رہے کہ جو اللہ والا ہے حق بات اللہ کے لیے کہنا ہے وہ نہیں دیکھے گا. روبا ہی یعنی ٹو فیس ہے, ادھر اس کو بھی خوش ادھر بھی کہ مسجد میں گئے اللہ اللہ اور مندر میں گئے رام رام. ویسا نہیں ہے, سمجھ آ رہا ہے. جو حق بات کہنا ہے وہ کہنا ہے. بلکہ حضور نے تو تعریف فرمائی کہ جابر ظالم سلطان بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. کیا فرمایا کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے, اب یہاں بادشاہ سے مراد صرف بادشاہ نہیں, چاہے کوئی بھی تنظیم ہے کچھ بھی ہے اس کا جو بڑا ہے حق بات کہنی ہے اس سے کیا ڈرنا ہے. ہاں عزت کون دے گا, اللہ دے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آدمی دو وجہ سے ڈرتا ہے, ایک تو پھر میری عزت نہیں رہے گی, دوسرا میرا جاب چلا جائے گا, یہ جاب لیس ہو جاؤں گا. فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور یہ تو حدیث کا مفہوم ہے, ہم نے سن رکھا ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے. کل یا پرسوں بات آئی, جتنا رزق لکھا گیا آدمی مرے گا نہیں جب تک پورا نہیں کرتا, اور نہیں ہے وہ ناک سے نکل آئے گا. ہاں اس لیے اللہ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, بھروسہ رکھو. اللہ تو اپنے نہ ماننے والوں کو بھوکا نہیں مارتا, تو ماننے والوں کو کیسے بھوکا مارے گا, ہے کہ نہیں. ہاں اپنے نہ ماننے والے کو, لیکن دو صفت پیدا کرو. علماء نے لکھا بڑی کام کی بات ہے. میں سب سے زیادہ محتاج ہوں, اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی, آمین.
فرمایا 2 صفت پیدا کرو اللہ کے لیے، جب بھی اللہ کا رزق کھاؤ گردن جھکا کے کھاؤ۔ کس سے سیکھنا ہے؟ علماء نے کہا پرندے سے۔ اب پرندے کو دیکھنا نورانی بھائی، پرندے میں 2 صفت ہوگی، وہ کھائے گا، پرندہ کھائے گا، اس کو بولتے ہیں دانا چگنا۔ اسماعیل بھائی کیا بولتے ہیں؟ دانا چگنا۔ وہ جب دانا چگے گا تو اس کی گردن شبیر چچا کیسی ہوگی؟ نیچی ہوگی نا، ہمیشہ وہ کیا کرے گا؟ نیچی۔ آپ جانور کو مرغی یا اس کو یوں ڈالو وہ نہیں لے گی، بلکہ غصے ہو جائے گی اور چونچ مارے گی آپ کو، ہیں؟ سمجھ آئے گی نہیں؟ مرغی بھی کاٹتی ہے، ہاں، تو وہ جو ہے وہ کرے گی۔ آپ بتا ہوں کہ ہاری کھڑکی مرغی سے ہم کے کاٹبٹ ہوئی کہ کھڑکا مڑکا وہ اگرا کچھ سمجھ نہ گا ہے، سب میرے پاس نہیں بلانے کا۔ تو بہرحال کیا ہے، دانا پرندے کی طرح چوک کر، وہ جب چوکتا ہے اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری۔ ایک مسئلہ سمجھو، حضور کی عادت، شمائل میں روایت ہے، مفہوم، میں جس طرح بیٹھا ہوں اس کو ٹیک لگا کر بیٹھنا بولتے ہیں۔ حسن بھائی بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر، شبیر چچا، چودھری صاحب، عبدالسمد چچا، امتیاز بھائی ہیں، فاروق بھائی اب ذرا کچھ آگے آ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کیا ہے، اشرف بھائی، امین بھائی، یہ اس کو کیا بولا جائے گا؟ ٹیک لگانا۔ یہ ٹیک لگانا ہے۔ جب بھی کھاؤ یا پیو، حضور کی عادت یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ کوئی کھانے اور پینے کی چیز آتی، ادھر دیکھو، یوں ہو جاتے تھے، یوں ہو جاتے، ٹیک لگا کر نہیں کھاتے۔ کیوں؟ حدیث میں اس کی وجہ بھی حضور نے بیان فرمائی، اس کا بھی موقع نہیں ہے پھر کبھی، اس لیے عادت بناؤ۔ بلکہ ہمارے اکابر معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے بڑی عمر، لیکن وہ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے۔ وہ بیٹھے ہیں تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں ذرا سہارا دو، اور سہارا دے کر کیسے بٹھاؤ؟ ہاں، تو ٹیک لگا کر کھانا یہ ایک اپنی شان بتانا ہے الیاس بھائی، یہ کیا ہے؟ شان بتانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شان نہیں بتانی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، عاجزی، انکساری اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پیاری ہے۔ آدمی ارے بادشاہ بن جائے، مال و دولت آ جائے، لیکن معراج جو حضور کو ہوا اس سے بڑی شرافت تو کسی کو نہیں مل سکتی۔ کوئی پہنچ سکتا ہے وہاں؟ کوئی نہیں۔ حضور جہاں پہنچے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے جب اسراء اور معراج کا ذکر کیا، قرآن کریم میں تذکرہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا فرمایا؟ عبدیت، عبد، بندہ، غلام۔ حضور نے فرمایا میں بھی ایک غلام ہوں اور میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں۔ ہمارا کوئی نوکر ہو ہیں اور ہم اس کو کھانا دیں، ہم چیئر پہ بیٹھے ہیں یا زمین پر بیٹھے اور وہ چیئر پر یوں بیٹھ جائے تو اپنا دیدہ پھولی جائے گی ہیں؟ ہاں عارف بھائی، ہاں کہ ہارو کہ ریٹائر تھے گیا، وہ جاب نہیں کروانے والے تھا ہے۔ تو بہرحال آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا غلام ہو کر، یہ ہو کر میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے کھاتا ہے، پیر پاؤں لمبے کر کے کھاتا ہے۔ آدمی برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو اللہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی کھاؤ عاجزی کے ساتھ، سر جھکا کر جو ہے وہ کھاؤ۔ کیسے کھاؤ؟ سر جھکا کر جو ہے وہ کھاؤ۔ دوسری ایک بات علماء نے لکھی، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کہ جس کی بڑی مقدار سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سننا یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، سننا میری بات، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جس کی بڑی مقدار سے میں اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی چھوٹی مقدار کا احترام کرنا واجب ہے۔ اس کو ضائع نہیں کرنا۔ بڑی مقدار، چائے بنائی، مگ، بڑا کپ، کافی، اردو میں بولیں گے کافی، تو ہمارے ایک استاد سناتے تھے کہ یہ وافر مقدار میں ہو کے بھی نا کافی، اس لیے اس کا نام رکھا کافی ہے۔ تو بہرحال کافی ہو، ڈرنک ہو، جو بھی ہو، آج کل فیشن ہے، پورا گلاس دیا تو کیا کریں گے؟ پئیں گے، اور اخیر میں تھوڑا سا تبرک بچا کے رکھیں۔ میں کہ تارو پوئرو نہیں پیے، تاری بئی نہیں پیے تو کون پیانوا؟ تارو تبرک ہے، تجھ پی بھائی، ہے کوئی پیے گا؟ کوئی نہیں۔ یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سب پی جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یار اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا لوگ تو ویسے بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تم چھوڑو کہ نہ چھوڑو، لوگ تو ویسے بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو اور مجھے، سب کو۔ تو بہرحال یہ فیشن مت بناؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے، اب گنجائش ہی نہیں ہے کہ اب پینے جائیں گے تو کیا ہوگا، ہاں وہ الگ بات ہے۔ باقی فیشن کے طور پہ
مت چھوڑو فیشن کے طور پر۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ واٹر میلن لایا گیا، اور دیکھیے کاٹنا یہ بھی ایک فن ہے، سب کو کاٹتے نہیں آتا، تو کسی نے کاٹا اس کو اس طرح کہ وہ جو اس کی کیا بولیں گے نہیں، وہ جو ٹکڑے کریں گے کیا بولیں گے اردو میں، سب کیا بولتے ہیں، کاش بولتے ہیں نا، ہاں وہ جو ہیں آپ گجراتی میں ہوں گے بری چیری ہیں، ہاں چیری، یہ سر اس سے کہ آپ گھامڑی گجراتی یار ہیں کہ ہارو لفظ بولو، تو بہرحال وہ کیا ہے، وہ ایک ہی، تو اس میں کافی مغز موجود تھا، مغز جانتے ہو نا، ہاں مغز کو سمجھنے کے لیے مگध دوڑانا، مغز کا معنی یہ کہ وہ مادہ جو کھایا جاتا ہے وہ موجود تھا۔ حضرت بیمار ہے، اخیری عمر ہے، دیکھتے رہے، فرمایا بھائی یہ کس نے کاٹا ہے، اس کو کاٹتے بھی نہیں آتا۔ اللہ کی جو نعمت وافر مقدار میں ہے اس کی کم مقدار، اس کو بھی ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اس کو اٹھاؤ اور اس پہ ابھی جو مغز باقی ہے اس کو کیا کرو۔ ہاں وہ ایک دن چودھری صاحب بات آئی تھی، یہ بات ادھوری رہ گئی تھی، میں سنا رہا تھا کہ میں لے کر آیا، میں گھر والی نے کیوں کہ یار تم نے کاٹ ہی دے رہا واٹر میلن ہے، تو اس نے کہا کاٹ کے دیتی ہوں، وہ کچھ کام میں لگ گئے اور میں نے وہ تو کھاؤں من، تو میں چپ چاپ لین بے ہی گیا ہیں، اب میں مارا جو کاٹ ہوں۔ اب وہ آئی اور اس نے دیکھا تو کہ تمہیں نے کونے کیوا کروانوں એમ કે મેં કે મરી ગયા હવે હે તો કે કાટતા નહીં આવડે હું કા કાટ્યું તો کہ جو આનંદ બધું કેટલું રહી ગયેલું છે એમ કે، تو یہ کیا ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے بھائی وہ سارا اس سے ہے، اس سے کیا کرو فائدہ جو ہے وہ اٹھاؤ۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، سن لو جلدی جلدی، 2-4 منٹ اور لے لیتا ہوں، جہاں سے بات آئی اس کو چھوڑے۔ اب یہ گناہ ہے مسجد میں بھی، میں نے یہ کہا کہ ہم لوگ کیوں آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جس زمین کے جس چپے پر میں نے آپ نے سجدہ کیا ہے، کل قیامت کے دن وہ ہمارے حق میں کیا دے گا، گواہی دے گا۔ اس لیے ہم جگہ بدلتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی نماز پڑھے، وہاں بھی پڑھے، وہاں بھی پڑھے، وہاں بھی پڑھے، اس لیے ہم جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک ہی جگہ پر جو ہے نہ پڑھے، پیچھے جائے، لیکن پیچھے علماء نے لکھا کونا پکڑے، جیسے ہماری مسجد کونے میں چلے جائے۔ جیسے میں نے کل پرسوں امین بھائی کو دیکھا، وہ بالکل صحیح کر رہے تھے، امین بھائی آپ کھڑے تھے نا کونے میں، ہاں تو کونے میں کھڑے ہو جاؤ، کونے کے اندر نماز پڑھو، تاکہ جانے والے کو دیکھو یہ ہماری مسجد میں حیدرآباد کا 4 مینار ہے، یہ ہیں 4 دروازے ہیں، تو یہ دوسرا اور تیسرا دروازہ مین ہے، زیادہ تر لوگ اس میں جاتے ہیں، یہاں درمیان میں کھڑے رہ کے مت نماز پڑھو، یا تو یہ کونا اور یا پھر سینٹر والا کونا، بلکہ سینٹر والا کونا بھی نہ استعمال کرے کیونکہ ادھر بھی زیادہ لوگ جاتے ہیں، تو یہ جو کائیوڈر روڈ کی طرف ہے تو اس طرف کونے میں جو ہے وہ چلے جائے۔ یہ ڈور آپ دیکھنا بہت کم استعمال ہوتا ہے نا، یہ ڈور بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو بھائی ادھر جو ہے وہ پیچھے جا کر آپ نماز پڑھ لیں۔ اب پوری مسجد خالی ہے، پہلی دوسری صف میں اس نے پڑھی، وہ سنت پڑھنے کے لیے بالکل پیچھے جائے گا۔ اب کسی کو جانا ہے تو پورا لمبا چکر اس کو کاٹ کر جانا پڑے گا، آپ کونے میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا پھر آپ پہلی دوسری صف پہ ذرا آگے آ جائیے۔ اسی طرح عبدالصمد چچا فرما رہے تھے، یہ بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ جو دروازہ ہے، پیسیج ہے، لوگ دروازے کے سامنے سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہے نا امتیاز، اسپیشلی جمعہ کو، ہاں تو بہرحال وہ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اب آنے جانے والوں کو تکلیف ہے، یا کوئی ویسے ہی جو ہے وہ نکل جائے گا، بھائی آپ کو پڑھنا ہے تو کونے میں جاؤ، وہاں کیوں؟ اسی طرح دروازے کے سامنے پاؤں پھیلا کر بھی مت بیٹھو، بعض لوگ دروازے کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتے، لوگ آ رہے ہیں وہاں، ارے وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور اللہ نہ کرے کوئی ویسے ہی آیا غلطی سے لگ گیا تو ابھی આપણે ગોશ એટલું ખરલું સાલું તરત જ ટેમ્પરેચર હાઈ હે બહાર જોઈએ તો ગમે તેટલી ઠંડી હોય પણ મિયાભાઈનું મગજ કાયમ જે 360 પર હોય ડિગ્રી હે फौरन जो है वो शुरू इतना गोश्त खाया, तो भाई गलती तेरी है, काहे को तू पाँव फैलाकर जो है वो बैठा है, बैठना है तो वहाँ कोने में जो है वो कुछ वो ये है। तो आने जाने के जो रास्ते हैं उसको क्या रखो, साफ रखो, उसको जो है वो खुला हुआ रखो, सुन्नतें जो है वो वहाँ ना पढ़ो। इसी तरह हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी इसी मस्जिद में एक मसला बयान किया था, वो भी सुनो, इसमें भी लोग कोताही करते हैं। अभी हयात है वो साहिब, हमारे इस्माइल चचा पटेल जो सेंटर में काम करते थे, अल्लाह उनका साया हम पर बाआफियत ताज़ सलामत रखे। उन्होंने भी बड़ा काम किया है कम्युनिटी के लिए हैं और इस मस्जिद के लिए भी, बल्कि वो ट्रस्टी भी थे शायद, हाँ। तो मुझे याद है मुफ्ती साहब ने एक दिन, वो अक्सर इस्माइल चचा वो अजान पढ़ते थे और फिर इकामत,
تو فجر اور عصر کے بعد تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے، تو چونکہ وہ سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں جگہ اس میں بھی بدلتے ہیں، کچھ آگے آتے ہیں، بلکہ آگے نہیں آتے، پیچھے ہی جانے کی عادت ہے۔ کیسے عادت ہے؟ پیچھے جانے کی۔ تو اسماعیل چچا پیچھے جانے لگے، تو مفتی صاحب نے ان سے فرمایا کہ وہ پٹیل صاحب بولتے تھے شاید، مفتی صاحب پٹیل صاحب، کہ پٹیل صاحب یہ غلط ہے، آپ کو جگہ تبدیل کرنی ہے، آپ آگے آؤ، پیچھے مت جاؤ۔ یہ اصول ہے کہ تسبیحات وغیرہ پڑھنا ہے تو وہ آدمی کہاں آئے گا؟ آگے جو ہے وہ آئے گا، وہ پیچھے نہیں جائے گا۔ الحمدللہ اسی دن سے اسماعیل چچا نے عمل شروع کر دیا، میں نے پھر کبھی ان کو پیچھے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہوتی ہے بات، بڑوں کا ہے احترام۔ ہم اپنے بڑوں کو بلاتے ہیں تو پھر بات بھی مانو، ہیں؟ ہم تو بڑوں سے بھی اپنی ہی بات منواتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، پھر ان کی بھی بات جو ہے وہ مانا کرو۔ تو اس لیے چلو کوئی عمل کرے کہ نہ کرے، آج اللہ کے گھر میں پہلے میں نیت کرتا ہوں، آپ سب نیت کریں، انشاءاللہ سنتیں ایسی جگہ پر پڑھیں گے جو حضرت نے ابھی فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یا تو کونے میں پڑھو، یا پہلی دوسری تیسری صف میں پڑھو، یا کچھ آگے آ جاؤ، اور دروازے کے سامنے بھی جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، کرتے ہیں نا نیت؟ ہاں انشاءاللہ۔ اور سروس اسٹیشن پر بھی یا جہاں کہیں بھی جو عام گزرگاہ، میں آپ کو حدیث سنا تھا لیکن وقت نہیں آیا، بلکہ حضرت تھانوی کا قول رہ گیا، اور اس پر میں آپ کو حالی مرحوم کا ایک لمبا کلام ہے، اس میں حالی کہتے ہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، یہ آپ کو سنانا تھا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے صوفی بننا ہے تو کہیں اور جاؤ، میری خانقاہ میں مت آؤ، میں تو یہاں انسان کو انسان بناتا ہوں۔ تو بھائی انسان بنو، اللہ کے بندے بنو، ہیں؟ صرف صوفی نہیں بننا ہے، اور انسان اس طرح کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو کہیں پہ بھی نماز پڑھو تو اس طریقے سے نہ پڑھو کہ آنے جانے والوں کو کیا ہو؟ تکلیف ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔